نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا اینڈ ذکر اسلامک وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل دعا اینڈ ذکر اسلامک وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں رجب المرجب کے نوافل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو عبادت الہی کرنے سے بے شمار ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا اور آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گا کہ ہمارا چینل دعا اینڈ ذکر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے ہماری ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ رجب المرجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کو عبادت الہی کرنے سے بے شمار ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینہ میں خاص طور پر مغفرت ہوتی ہے۔ اس مہینہ میں خون ریزی سے بچایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور اسی مہینے میں اپنے دوستوں کو دشمنوں سے رہائی عطا کی۔ جس نے اس مہینہ کے روزے رکھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ 3 چیزیں واجب کر لی۔ گزشتہ تمام گناہوں کے معافی، آئندہ عمر میں ہونے والے گناہوں سے بچاؤ، اور تیسرے یہ کہ روزے قیامت پیاسے ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول تاریخ، درمیانی تاریخ اور آخری تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو، تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا ثواب عطا ہوگا، کیونکہ اس مہینہ میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ لیکن رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کی شب سے غفلت نہ کرنا، کیونکہ یہ شب ایسی ہے کہ ملائکہ اس شب کو لیلۃ الغیب، لیلۃ الغیب یعنی مقاصد کی شب کہتے ہیں۔ جب اس رات کی پہلی تہائی گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو خانہ کعبہ یا اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت پروردگار عالم تمام فرشتوں کو اپنے دیدار سے مشرف کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو جو چاہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہماری عرض یہ ہے کہ تو رجب المرجب کے روزہ داروں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ان کو بخش دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رجب المرجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھا اور اس کی شب یعنی افطاری کے بعد مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان 12 رکعتیں اس طرح سے پڑھی کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر 70 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھ کر ایک سجدہ کیا اور سجدے میں 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھ کر سجدے سے سر اٹھایا اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھی، رب اغفر وارحم تجاوز عنا
نعلم فإنك أنت العزیز الأعظم۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جو پہلے سجدہ کی طرح دوسرا سجدہ کیا اور سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگی تو اس کی مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بندہ یہ نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، خواہ وہ سمندر کی جھاگ ریت کے ذرات کے برابر یا پہاڑوں کے ہم وزن ہو یا بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر گنتی میں ہو۔ قیامت کے روز اپنے گھر کے یعنی اپنے خاندان کے ساتھ 100 افراد کے حق میں اللہ تعالیٰ کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور جب قبر میں اس کی پہلی رات ہوگی تو اس نماز کا ثواب اچھی شکل اور فصیح زبان کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور اسے کہے گا، اے میرے پیارے، تجھے خوشخبری ہو، یقیناً تو ہر شدت اور سختی سے نجات میں رہے گا۔ وہ شخص پوچھے گا، تو کون ہے؟ میں نے تیرے چہرے سے زیادہ خوبصورت کوئی چہرہ نہیں دیکھا، تمہاری خوش کلامی سے زیادہ کسی کا کلام نہیں پایا، اور نہ تمہاری خوشبو سے بڑھ کر کسی کی خوشبو میں نے سنی۔ وہ جواب دے گا، اے میرے پیارے، میں تمہاری اس نماز کا ثواب ہوں جسے تو نے فلاں سال فلاں مہینہ میں پڑھا تھا۔ آج میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری مراد پوری کروں اور تیری تنہائی کا ساتھی بنوں، تجھ سے وحشت کو دور کروں۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو محشر کے عرصہ میں تیرے سر پر سایہ کروں گا، بس تو خوش ہو جا۔ تو اپنے آقا کی جانب سے کبھی اپنی نیکی کو ضائع نہیں دیکھے گا، یعنی تیری کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رجب کے پہلے جمعہ کی 1/3 شب گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔